ماہر کے جانے کے بعد وہ پریشان سی ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو اماں ابا کی پریشانی نے اس کا دل بوجھل کر رکھا تھا، اوپر سے ماہر بھی غصہ ہو گیا تھا، اور اب یہ آفتاب کسی مصیبت کی طرح ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس نے آ کر پوچھا، کیا ہوا گل، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بولی، کچھ نہیں صاحب۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اندر جا کر اس شیطان سے پناہ لے سکے۔ وہ پھر بولا، کیا تم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی ہو؟ آفتاب کی آواز پر اس کے بڑھتے قدموں میں جیسے کسی نے بیڑیاں ڈال دی۔ اس کا دل بری طرح کانپ گیا۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ کہیں وہ جان تو نہیں گیا تھا کہ وہ کون تھی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، جی نہیں۔ اچھا، اگر تم کسی بات سے پریشان ہو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو گل نے ایک نظر مڑ کر اسے پھر دیکھا۔ وہ چہرے پر نرم سی مسکان سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو گل کے دل کو کچھ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گھر کے اندر بھاگ چکی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر آفتاب نے ذرا سٹائل سے بال پیچھے کیے۔ بے شک یہ شکار اپنے جال میں پھنسنا کافی مشکل تھا، مگر ابھی اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ خان صاحب، دروازہ ہلکی آواز میں بج رہا تھا۔ پلنگ پر لمبی تانے خان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ بولا، ہاں اوے آجا صاحب، آپ کی چائے۔ ملازم نے چائے تپائی پہ رکھی اور جھک کر اسے سلام کیا تو وہ بولا، اب چل نکل یہاں سے۔ جی صاحب۔ ملازم ماتھے پر ہاتھ ٹکائے سلام ٹھوکتا نکل گیا۔ ایک نظر کپ پر ڈالتے اس نے کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ سکینہ، مراد اور شکیلہ تو مر چکے تھے اپنی مصیبتوں سمیت، اور ساتھ ہی سکینہ کا شوہر بخشو گاؤں سے بھاگ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، مگر اس نے 3 قتل ایک ہی دن میں اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اس کی تھوڑی سی وحشت کا شکار تو اسے ہونا ہی تھا۔ خان، میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ ایک عورت کی آواز کسی تلخ یاد کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ چائے کا کپ واپس پٹک کر اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ خان، آج میں نے پہلی بار سالن بنایا ہے، چکھ کر دیکھو کیسا ہے۔ وہ آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگی اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا زور سے پکارنے لگا، اوزی گل۔ اور پھر اس کی کانوں میں شکیلہ کی منت بھری آواز پگھلتے سیسی کی طرح گرنے لگی۔ اس کی آنکھیں لہو کی مانند سرخ ہونے لگی۔ سکینہ کی چیخوں کی آواز اس کے پورے کمرے میں اور اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو اس نے بے اختیار اپنا ڈولتا ہوا سر تھاما۔ خان صاحب، معاف کر دو۔ مراد کی بھی درد بھری آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ زوردار انداز میں وہ دھاڑا، خان صاحب، خان صاحب کیا ہوا؟ اس کے سارے ملازم کسی جن کی طرح حاضر ہوئے تھے اس کی دھاڑیں سن کر۔ ڈھونڈو اس نرم نمک حرام اوزی گل کو، جب تک میں اسے مار نہ دوں میرے کو سکون نہیں آئے گا۔ ڈھونڈ کے لاؤ اسے۔ وہ کپ کو زمین پر پٹک کر پھینکتا ہوا چیختا ہوا بولا، جی صاحب، ہم جاتے ہیں۔ وہ سب تیزی سے اس کے سامنے جھکتے وہاں سے چلے گئے، اور وہ پھر مٹھیاں بیچتا بڑبڑایا تھا، اوزی گل۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہارون جیسے ہی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو سیلوٹ کے ساتھ بہت سی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مسکرا کے سر ہلاتا ان کے جواب دیتا وہ اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ کانسٹیبل امجد نے اس کے پاس آ کر پوچھا، سر آپ کافی لیں گے؟ ہاں امجد، کیوں نہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا اور پوچھا، اور سناؤ کیسے رہے حالات میرے کراچی جانے کے بعد؟ ایک فائل کو کھول کر اس پر سرسری نگاہ ڈالتا وہ باقی سب سے پوچھنے لگا تو ایک نے کہا، سر ان 3 دنوں میں کوئی خاص کیس نہیں آیا۔ اچھا، کوئی خاص کیس نہیں آیا یا تم لوگوں نے خاص سمجھا ہی نہیں؟ ارے نہیں سر، آپ کی سرپرستی میں ہم بھلا ایسا کر سکتے ہیں؟ یاسر نے بھی مکھن لگایا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اتنے میں ایک میلا کچیلا سا شخص عجیب پھٹے پرانے کپڑوں میں بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا اور بولا، صاحب میرے کو بچا لو صاحب، مجھے انصاف دلاؤ صاحب،
مجھے بچا لو۔ اور ہارون کے قدموں میں گر کر وہ گڑ گڑانے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ، اٹھیں۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اس آدمی کو سہارا دے کر اٹھایا اور بولا، امجد جلدی سے ان کے لیے پانی لاؤ۔ پانی امجد لے کر آیا تو اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ گٹا گٹ ایک ہی سانس میں اپنے حلق سے اتار گیا۔ ہارون نے سے کہا، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ نرمی سے بولا، اس کی آنکھوں میں اس وقت نرم سا تاثر تھا۔ وہ بولا، صاحب میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا صاحب، میری گھر والی کو مار دیا گیا، میرے سالے اور سالی کو بھی مار دیا اس بھیڑیے نے، میرے پاس کچھ نہیں بچا صاحب، میں پہلے بھی یہاں آیا مگر مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ وہ بولتا بولتا بری طرح ہانپنے لگا تو ہارون نے غصے سے سبھی چور بنے کانسٹیبلز کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیں آپ سے ابھی بولا نہیں جا رہا، کیا کچھ آپ نے کھایا ہے؟ صاحب میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اوہ، تمہارا نام کیا ہے؟ بخشو نام ہے میرا نام اللہ بخش ہے۔ وہ شخص ہکلاتے ہوئے بولا۔ تو ہارون نے سے کہا، آپ ایسا کریں میرے ساتھ چلیں، امجد اسے میری گاڑی میں بٹھاؤ۔ اور پھر سخت نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے اس نے امجد کو آرڈر دیا۔ امجد نے کہا، اوکے سر، اور اسے لیے بخشو کے لیے وہ باہر نکل گیا۔ ماہر پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا تو سامنے گل بڑے زور و شور سے برتن مانجنے میں مصروف تھی۔ بے اختیار وہ اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ گل آج کل جب بھی اسے دیکھتی تو ضرور کسی کام میں بزی ہوتی تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے گل نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے خود کو گہری نظروں سے دیکھتے ماہر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود برتن ٹھاس سے سنک میں جا گرا۔ اس نے ہاتھ جلدی سے دھوئے اور وہاں سے بھاگنا چاہا مگر اس کی بازو ماہر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ رک گئی۔ ماہر جو شیلف کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹا اور گھما کر اسے وہاں پر لا کھڑا کیا۔ بھاگ کر کہاں رہی ہو ہاں؟ تمہیں لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں جو سب سے چوری چھپے ادھر تم سے رومانس کرنے آیا ہوں اور تم ایک شرمیلی بیوی کی طرح بھاگنے والی کر رہی ہو؟ اپنا ایک ہاتھ شیلف پر رکھ اور ذرا جھکتے ہوئے بولا تو گل مزید نیچے کو سمٹ گئی۔ بتاؤ نا۔ اسے ادھر ادھر دیکھتا پا کر ماہر نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، صاحب یہ رومانس کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے سوال پر ماہر نے آنکھیں بند کر کے خود کے اندر ابلتے غصے اور ہنسی کے ملے جلے جذبات کو کنٹرول کیا اور بولا، شٹ۔ پھر اس نے شیلف پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ وہ بولی، صاحب یہ شٹ کیا ہوتا ہے؟ گل کے اگلے معصومانہ سوال پر ماہر نے تو بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے اور بولا، او گاڈ پلیز سیو می۔ اور پھر وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھتا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو گل سوچتی رہ گئی، انہیں کیا ہوا؟ ہارون بخشو کو گھر لے کر آیا اور اس سے پوچھا، جی تو چچا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور اس حال میں کیسے ہیں؟ سب کچھ علی سے لے کر یہ تک مجھے بتائیں۔ ہارون نے سامنے بیٹھے بخشو کو مخاطب کیا جس کی حالت حلق سے کھانا اتارنے اور نہا دھو لینے کے بعد کافی بہتر ہو چکی تھی۔ صاحب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو سب کچھ یاد کرتا ہوں، جب سب کچھ یاد کرتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں کیا کروں صاحب؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ دیکھیں چچا آپ روئیں مت، آپ حوصلہ رکھیں اور ہمت کر کے بتائیں کہ مجھے سب بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کروں اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لوں۔ اس نے بخشو کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے حد نرم سے لہجے میں کہا۔ اس کی بھوری دلکش آنکھوں میں اداسی کی چمک آج بھی ویسے ہی تھی۔ اپنے آنکھوں سے بہتے آنسو پوंچھتے ہوئے بخشو اپنی درد بھری داستان سناتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہارون کی آنکھوں کی بھی سرخی بڑھتی گئی۔ بھائی کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ گل ہم سے بہت کچھ چھپا رہی ہے؟ یہ گھنی مسینی کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ہی بے گھر ہوئی ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ ماہر ابھی تک خاموش ہیں۔ اس چڑیل سے پوچھتے کیوں نہیں کچھ؟ شبنم نے ساتھ بیٹھے گیم میں بری طرح سے گم آفتاب کو اتنی زور کا ٹھونکا دیا کہ مارے بوکھلاہٹ کے اس کے ہاتھوں سے فون پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ بولا، جاہل عورت! کیا ہو گیا بھائی، اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں صرف گرا ہے، تم یہی گیمز کھیلتے رہنا اور وہ لاٹری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آفتاب کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتے ہوئے غصے سے بولی تو اس کی حرکت پر وہ بری طرح جل اٹھا۔
مگر فی الحال اپنا مطلب تھا تو مجبوراً برداشت کرنا پڑا، اور پوچھا لاٹری کا کیا مطلب ہے تمہارا شبنم؟ مارے لالچ کے بہتی رال کو کنٹرول کرتے ہوئے بہن کے قریب کھسکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تو وہ بولی ابے چل نکل یہاں سے۔ شبنم کے ہاتھ بھی یہ موقع کافی عرصے بعد لگا تھا اسے تڑپانے کا۔ وہ پھر سے بولا بتا دینا میری پیاری بہن نہیں ہے تو؟ وہ جلدی سے بہن کو شانے سے ہلاتے ہوئے لاڈ بھرے لہجے میں بولا تو اس نے کہا ہاں چل اب مکھن نہ لگا۔ شبنم بھی اب بتانے پہ راضی ہو چکی تھی۔ خان صاحب کے ملازم نے خان کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا خان صاحب ہم نے پورا گاؤں چھان مارا ہے، ارد گرد کے گاؤں میں بھی پتہ کر لیا ہے، مگر اوزی گل کا کوئی پتہ نہیں۔ خان کے ہاں رقص کی محفل چل رہی تھی۔ لباس کم اور چیتھڑوں میں ملبوس طوائفیں اپنی ادائیں دکھا کر وہاں پر موجود ہر مرد کے جذبات ابھار رہی تھی۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیلی تھی، اور یہ بدبو وہاں پر ناچتی ہر اس عورت کے بدن سے تھی جو خود کو غلیظ مردوں کی غلیظ نظروں کے حصار میں پا کر فخر محسوس کر رہی تھی۔ یہ بدبو وہاں پر بیٹھے ہر اس غلیظ مرد کے وجود میں بھی تھی جو حرام و حلال کا فرق بھلائے غیر عورتوں کے نشے میں دھت تھے۔ ابے جا بھاڑ میں جائے اوزی۔ خان کا بھی سر نشے کی زیادتی سے ڈول رہا تھا۔ ساتھ کھڑے خان کے خاص آدمی نے ملازموں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب آگے بڑھے اور بوڑھے خان کو اٹھا کر کمرے تک لے آئے۔ خان کے ہمراہ ایک قاتل حسینہ بھی تھی جس نے آج کی رات خان کا دل بہلانا تھا، اور ایک اور سیاہ رات خان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی تھی۔ گل نے آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا تو ہینا کب کی سو چکی تھی۔ وہ لگتا ہے آج ہینا جی پانی کا لوٹا بھرنا بھول گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے خالی جگ کو دیکھتے ہوئے خود کو مخاطب کیا اور شیشے کے خوبصورت جگ کو لوٹا کہہ کر بیچارے جگ کو تڑپ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ کھڑگا ہونے پر وہ چونکی اور احتیاط سے کمرے سے باہر جھانکا، پھر تسلی کر کے باہر نکلی، مگر تھوڑا ہی آگے چلی تھی کہ کسی نے سختی سے اس کا منہ دبوچ کر اسے کمرے میں کھینچ لیا۔ وہ دبی دبی چیخوں کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ جلنے پر گل نے اپنی خوف سے بند کی ہوئی آنکھیں جلدی سے کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا چھوٹے صاحب، اور ماہر نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹ چکا تھا۔ ماہر نے اس کے چھوٹے صاحب کہنے پر خود کو بمشکل کنٹرول کیا۔ ماہر صاحب آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ اٹھتی گرتی پلکوں کے ساتھ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی تو اس نے کہا ہاں مجھے تم سے بہت ضروری کام تھا۔ ماہر کا لہجہ آج خلاف معمول کافی سنجیدہ تھا۔ گل تو اس کے انداز پر چونک گئی اور بولی جی صاحب کہیے۔ گل میری ماما کا پیغام آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں۔ ماہر کے الفاظ اور لہجے کی سختی پر گل دنگ رہ گئی۔ اس کا دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ اس شخص کے ہوتے ہوئے اس گھر میں اسے اتنی اپنائیت ملی تھی، اتنا تحفظ اور اتنا سکون ملا تھا کہ اب وہ اپنا ہولناک ماضی تو بھول ہی چکی تھی، جیسے یہ گھر اس کا اپنا ہو اور اسے یہیں رہنا ہو۔ مگر اب یہ کیا؟ وقت آ ٹھہرا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور کہا جی ٹھیک ہے صاحب، میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس کی بات پر ماہر خاموش رہا تو گل آہستگی سے پلٹ گئی، مگر اس کے قدم تو بھاری ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں نمکین پانی کسی سمندر کی طرح امڑتا چلا رہا تھا۔ دل خوف سے بیٹھتا جا رہا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں جائے گی۔ ماہر بھی بغور اس کی سست چال کو دیکھ رہا تھا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ باہر وہ شخص تمہارے انتظار میں کھڑا ہے جس سے بھاگ کر یہاں آئی ہو تم۔ ماہر نے اندھیرے میں تیر چلایا، مگر اگلا لمحہ نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ گل اچانک بد حواس ہو کر مڑی اور آتے ہی اس کی شرٹ کو سختی سے جکڑ لیا۔ خان، وہ یہاں کیسے پہنچا؟ ماہر صاحب آپ کو رب سونے دا واسطہ اس کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، مجھے بچا لو صاحب۔ بہتے آنسوں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ گیلے رخسار، گلابی ہونٹ اور گھنی سیاہ پلکوں کے ساتھ وہ روئی روئی سی ماہر کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی اور اس کا دل بے ساختہ بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے کہا ریلیکس گل، باہر کوئی نہیں ہے۔ گل کے بہتے آنسو وہیں رک گئے۔ ماہر نے کہا میں تو صرف سچ جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔
گل پر بھل کے لیے اس کی بات سن کر خاموش رہ گئی، مگر پھر وہاں سے بھاگنے کے لیے تیزی سے پلٹ گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس کا پلو ماہر کے گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی تو ماہر بولا، ایک قدم بھی آگے بڑھی نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ بتاؤ مجھے کہ یہ خان کون ہے جس کا نام سن کر اتنا ڈر جاتی ہو؟ کیوں اس سے چھپتی پھر رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ سخت لہجے میں ماہر اس سے مخاطب تھا۔ کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد گل نے سر جھکا دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، اور اس شفاف پانی میں ایک چھوٹا سا گاؤں لہرا رہا تھا۔ اس گاؤں میں اس کی بہت سی یادیں تھیں، اچھی اور بری سب یادیں۔ وہ اس کا گاؤں تھا، اوزے گل کا گاؤں۔ اس کا نام نادر خان تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ ویسے تو اکلوتی اولاد ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، مگر اس کے ہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کے ماں باپ کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ وہ دونوں ہی پٹھان تھے۔ گھر میں غربت کے ڈیرے ہونے کی وجہ سے انہیں کبھی بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرا سہما سا رہتا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو بے تحاشا پیٹتا تھا۔ وہ دن بھی کچھ عام دنوں سے ہٹ کر نہ تھا، مگر اس دن ہونے والا ظلم لرزا دینے والا تھا۔ اس کی ماں نے گھر میں ہونے والے مسلسل فاقے پر اس سے باپ سے باز پرس کی، اور بات بڑھتی ہی چلی گئی تو اس کے غصے سے پاگل ہوتے باپ نے ساتھ پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس کی ماں کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ ایک لمحے تڑپنے کے بعد ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ سانس روکے غائب دماغی سے یہ سب دیکھتا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باپ نے ہوش میں آنے پر پھرتی دکھا کر اس کی ماں کو کہیں دبانا اور دفنانا چاہا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اسی وقت ان کی پڑوسن گھر میں داخل ہو گئی، اور اب معاملہ پولیس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے باپ کے ہاتھ خالی تھے، نہ ہاتھ میں پیسہ تھا اور نہ ہی سفارش۔ جلد ہی وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور نادر اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ ہمسائیوں نے بھی کچھ دن تک پوچھا، پھر سب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو اسے مجبوراً ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ یہ اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچاتا تھا۔ اس کی عمر کے شریر لڑکے جب اس کو پھٹے پرانے کپڑے اور بھیک مانگتا ہوا دیکھ کر اس پہ ہنستے تھے تو اس کے لیے اپنے چھلنی دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بہت بے بس ہو جاتا تھا، اور تب ہی اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس بری دنیا سے حساب لے گا۔ اسی دنیا کے ہر شخص سے نفرت ہوگی، اور اس نے اپنے اندر کے غیرت مند شخص کو مار دیا۔ اسے اپنے ساتھ اچھائی کرنے والے لوگوں سے بھی نفرت تھی۔ مختصر یہ تھا کہ اسے انسانیت سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ وہ حیوان بننے جا رہا تھا، اور ایک دن اسے کوڑے کے ڈھیر پر سوتا دیکھ کر ایک آدمی رحم کھا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس نے اسے گاؤں کے چودھری کے ہاں ملازم رکھوا دیا۔ وہاں سب اسے خان کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ وہ پٹھان تھا اور کسی کی غلامی اسے ہرگز منظور نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے محسن تک کو نہ بخشا، اور وہ شخص جو اسے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا اسے نہر میں نہایت مکاری کے ساتھ دھکا دے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ شخص تیر نہیں سکتا۔ یہ خان کی زندگی کا پہلا قتل تھا، اور وہ لوگوں کی کمزوریاں جان کر انہیں مہرہ بنانا اور پھر وار کیا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت اسے وہاں کے چودھری سے ہی تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے اسے سارا دن بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔ چودھری ویسے تو اسے محبت کرتا تھا کھانے پینے کے حوالے سے، اور اسے کرنے کو سخت کام بھی نہیں دیتا تھا، مگر غصے کا تھوڑا سا تیز تھا، اس لیے زیادہ تر غصہ خان پر ہی نکلا کرتا تھا۔ خان اس کی شفقت کو بھول گیا اور اس کے احسانات کو بھی بھول گیا۔ اس کے چھوٹے وجود کے اندر ایک بڑا وحشی زندہ ہو چکا تھا۔ چودھری کی ایک ہی بیٹی تھی، عام سی شکل و صورت والی، اس سے عمر میں 2-3 سال چھوٹی ہی تھی۔ وہ پٹھان تھا، خوبصورتی سے مالا مال، اور ابھی ابھی جوانی کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس شہزادے کے ایک بلاوے پر ہی ہار گئی۔ وہ اس کی محبت کے فریبے جال میں پھنس گئی۔ چودھری کو پتہ چلتے ہی غصے سے وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ خان اس کا گھر داماد نہ بنے، مگر بیٹی کی خودکشی کی کوشش پر وہ ہار گیا۔ بیٹی کے آگے اسے کچھ نہیں دکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کروا دی، اور صابرہ خان کو پا کر بے انتہا خوش تھی۔ جبکہ خان کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا مقصد چودھری کو راستے سے ہٹانا اور پھر پورے گاؤں پر قبضہ کرنے کا تھا۔ تبھی ایک رات نہایت خاموشی کے ساتھ اس نے چودھری کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا، اور وہ اس کی کامیابی کا آخری مرحلہ تھا۔ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا جس کے لیے اس نے کئی سال تک محنت کی تھی۔
اب بس اسے اس صابرہ نامی بلا سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ تو باپ کی موت اور شوہر کی بے رخی کے بعد ویسے ہی ادموئی ہو چکی تھی۔ خان نے صابرہ کی خاص ملازمہ کو پیسے دے کر ورغلایا اور اسے راضی کر لیا کہ وہ رات کے کھانے میں اسے زہر دے دے۔ ملازمہ نے اس کے سامنے ڈر کر تو حامی بھر لی، مگر اپنی محبوب مالکن کے سامنے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ صابرہ خان کی طرح سفاک اور ظالم نہ تھی، اور نہ ہی اس کی نوکرانی اس کی ملازمہ ایسی تھی۔ اس کی ملازمہ بے وفا نہیں تھی کہ جس تھالی میں کھاتی اسی میں چھید کرتی۔ صابرہ یہ سن کر تو سکتے میں آ گئی تھی کہ خان اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے محبت کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صابرہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بکھر گئی۔ تبھی رات کے وقت خاموشی سے اٹھ کر خود ہی خان کا لایا ہوا زہر کھا کر مر گئی۔ وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ خان کے اصل اور بھیانک روپ کو قبول ہی نہیں کر پائی اور فرار کے لیے موت کا راستہ چن لیا۔ خوبصورتی فریب ہے اور فریب بہت خوبصورت ہے۔ وہ فریب ہی کیا جو للچا دینے پر مجبور نہ کر دے۔ فریب ایک ایسا آئینہ ہے جہاں انسان خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس فریبی انسان کی آنکھوں سے جس نے اسے فریبی آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جہاں وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خان بھی ایک ایسا ہی فریبی تھا، اور سکینہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی ایک مورت جو صرف خان کی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کی بدقسمتی تھی۔ خان اب مکمل آزاد تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ کل وہ ایک پائی کو ترستا تھا، اور آج وہ اپنے پیسوں سے انسان خرید رہا تھا۔ اس نے اوزے گل کو بھی خریدنا چاہا تھا۔ وہ اس کے گاؤں کے آدمی کی بیٹی تھی، مراد کی بیٹی۔ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خان سے سر پر ہاتھ رکھوانے آیا تھا۔ گلابی گالوں والی گڑیا خان کو بہت پسند آئی، اور نہ جانے کیوں اس کا دل اس بچی کے لیے اتنا نرم پڑنے لگا۔ بچی پر خوب نوٹ نچھاور کر کے اس نے مراد کو بھی اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا، اور اس نے بچی کا نام اپنی پسند سے رکھا تھا، اوزے گل۔ مراد اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اور اس بچی کو قسمت والی بچی کہہ رہا تھا، جس کے آتے ہی اس کے نصیب کھل چکے تھے۔ خان ہر مہینے کا خرچہ الگ سے اوزے گل کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ وہ جو بڑی ہوتی گئی اتنا ہی اس کا حسن نکھرتا گیا۔ وہ اپنے گاؤں کی سب سے چل بلی اور خوش قسمت لڑکی سمجھی جاتی تھی، جسے گاؤں کا چودھری اتنے ناز و نخرے پہ رکھتا تھا۔ اس کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی خان کے تیور بدلنے لگے، اور وہ اتنی بھولی تھی کہ اس شفیق انسان کے بیس میں چھپے بھیڑیے کو پہچان ہی نہ پائی۔ وہ اسے خان کہہ کر بلایا کرتی تھی، اور یہ حق صرف اسی کو حاصل تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اسے اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن خان نے مراد کے سامنے اپنی اس منحوس خواہش کا اظہار کر دیا۔ مراد تو یہ سن کر وہیں گنگ رہ گیا۔ وہ اپنی ہیرو جیسی بیٹی کو کیسے اس آگ میں جھونک دیتا، کیسے اس بوڑھے سے شادی کروا دیتا جس کی شادی کی عمر بھی نکل چکی تھی۔ مگر وہ ایک مرد تھا، زمانے کی حقیقت اور بھیانک روپ جانتا تھا۔ جو کچھ خان کی کوٹھی پر ہوتا تھا وہ سب جانتا تھا، اور انکار کی صورت میں اپنا اور اپنے خاندان کا ہونے والا انجام بھی بہت اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے خاموشی سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سفاک بوڑھے سے کروانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ اوزے گل نے تو یہ سنتے ہی گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خان اس قدر گر سکتا تھا۔ اس نے اسے کیا درجہ دیا اور وہ اس حد تک گر گیا۔ وہ باپ کے تھپڑ پڑنے پر بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، اور اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت روئی تھی۔ شکیلہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اپنی ماں کا دل رکھتی تھی، تبھی پگھل گئی اور بہت بڑا فیصلہ لے لیا۔ کچھ پیسے گل کی مٹھی میں تھما کے اسے نہایت خاموشی کے ساتھ شہر جانے والی بس پر چڑھا دیا۔ شکیلہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنی بیٹی اس بھیڑیے سے بچانی تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ مراد اس رات زمینوں پر تھا تو کافی دیر سے گھر کو لوٹا تھا، اور صبح منصوبے کے عین مطابق شکیلہ نے گل کے غائب ہونے کا شور مچایا تھا، اور خان نے اپنی سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے ان سب کو دردناک موت دے دی تھی۔ نہ جانے اس نے کتنی بسیں بدلی، کہاں کہاں نہیں بھٹکی اوزے گل۔ وہ تو چار دیواری کے بیچ رہنے والی لڑکی تھی، اور یہ نہ جانے کون سی دنیا میں آ گئی تھی۔ ماں کے دیے ہوئے پیسے بھی ختم ہونے کو تھے، اور باہر مردوں کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوا کرتی تھی۔
اسے دیکھ کر لڑکیوں کا سیٹیاں مارنا، پیچھا کرنا، یہ سب سہتے سہتے 4 دنوں میں وہ جیسے ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک رات تو بس حد ہی ہو گئی۔ وہ بری طرح سے تھک گئی تھی اور پیسے ختم ہوئے تو بھوک نے بے چین کر دیا تھا اور یہ بے چینی تڑپ میں بدل چکی تھی۔ آخرکار وہ سردی سے ٹھٹھرتی گر پڑی۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی اور تکلیف کی انتہا ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ مر جائے گی، اور تبھی کوئی فرشتہ آیا۔ ہاں، وہ فرشتہ ہی تو تھا، ان بھیڑیوں کے بیچ ایک واحد انسان جس نے اسے سہارا دیا، جس نے اسے عزت دی۔ وہ جب بکھر گئی تھی تو نرمی سے اس نے اس کو سمیٹ لیا۔ وہ حقیقت میں انسان کے روپ میں ایک فرشتہ تھا۔ ماہر کے ان الفاظ نے اس کو اندر تک سرشار کر دیا تھا جب ماہر نے کہا تھا کہ اگر وہ اتنا ہی برا ہوتا تو آج وہ عزت سے اس کے گھر نہ رہ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں ان الفاظ میں کیا تھا کہ اوزے گل کا دل ماہر کا نام لے کر دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں کی شرمیلی سی لڑکی اس بنکتے جذبے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل بار بار پکار اٹھتا تھا کہ ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے۔ اوزے گل ساری کہانی سناتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ اب رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ماہر بیڈ پر بیٹھا اس کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اتنی مشکلیں برداشت کی۔ اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اور کیا اس کی ماں کے لیے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے اس ظالم دنیا کے حوالے کر دینا آسان تھا؟ ماہر کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ اگر آج گل کی جگہ اس کی بہن ہینا ہوتی تو؟ اس سے آگے اس سے سوچا بھی نہ گیا اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسے احساس ہوا گل کی تکلیف کا، اس کے ماں باپ کے درد کا، کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس لڑکی کے لیے جتنا کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کرنا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا اور بولا، سنو گل، تم رونا بند کر دو۔ دیکھو، رونے سے ہمارے پرابلمز کبھی سالو نہیں ہوتے۔ ہمیں ڈرنے کے بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرا یقین کرو کہ میں تمہارے لیے لڑوں گا اور تمہیں تمہارے گھر، تمہارے ماما بابا کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ تم فکر مت کرو۔ ماہر نے ہمیشہ کی طرح گل کے دوپٹے کا پلو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکائے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑنے لگی۔ گل، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس بار ماہر کا لہجہ شعلہ بار تھا، ایک جنون سا تھا اس کے لہجے میں۔ گل تو فقط اسے دیکھ کر رہ گئی کہ یہ شخص اس کے لیے اتنا حساس کیوں ہے۔ رشتہ ہی کیا تھا گل اور اس کے بیچ؟ مگر پھر ایک خیال آنے پر اس کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ چوری چوری ایک محبت بھری نگاہ اس نے ماہر پر ڈالی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، چلو تم کمرے میں جاؤ، کافی لیٹ ہو چکا ہے، اب سو جاؤ۔ وہ مسکرا کے اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تو گل دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے اس کے کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ماہر کو مڑ کر دیکھا تھا۔ جواباً ماہر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسمائل اس کی طرف پاس کی تھی، اور اوپر سے یہ سارا منظر دیکھتی شبنم کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ گل آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے واپس مڑی، مگر ہینا کو جاگتا دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور بولی، آپ تو سو رہی تھی ہینا جی۔ ابھی جاگی ہوں، تم بتاؤ کہاں تھی تم گل؟ وہ میں پانی لینے گئی تھی۔ ہتھیلی آپس میں مسلتے ہوئے ہکلا کر بولی، اچھا تو کدھر ہے پانی؟ ہینا کی نظریں اس کے خالی ہاتھوں پر تھی۔ گل کی تو جان ہی نکل گئی۔ جی وہ شاید میں کچن میں ہی بھول گئی۔ اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ہینا کچھ کہے بغیر بیڈ سے اتری اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ گل سانس رو کے اسے دیکھے گئی کہ کہیں ہینا جی مجھے ماریں گے تو نہیں، کہیں انہیں یہ تو نہیں لگا کہ میں ماہر جی کے ساتھ۔ گل اپنی سوچ کا ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے سر پر پہنچی ہینا کو دیکھنے لگی۔ وہ ہینا جی، اسے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی، مگر ہینا روتے ہوئے اس کے گلے لگ چکی تھی۔ اس کی حرکت پر گل تو حیران رہ گئی۔ ہینا کافی دیر رونے کے بعد اس سے الگ ہوئی اور پھر پوچھنے لگی، گل تم نے کیسے کر لی یہ سب؟ تم نے کیسے سہ لیا یہ سب؟ تم کیسے اپنے ماما بابا کو چھوڑ کر یہاں آ گئی گل؟ گل نہ سمجھی اور خوف بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھی گئی اور پوچھا، ہینا جی آپ کو کیسے؟
تمہیں کیا لگتا ہے جب بھیا تمہیں کھینچ کر لے جا رہے تھے اور تم جو دبا دبا چیخ رہی تھی وہ کم از کم میرے نزدیک دبی آواز ہرگز نہیں کہلاتا؟ تبھی میں جاگ پڑی اور تمہارے پیچھے چل پڑی اور سب کچھ سن لیا۔ گل نے اس کی بات سن کر سر جھکا دیا۔ اس کا سچ اب ہینا کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے گل، تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو اور تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی بات پر گل دھیمے سے مسکرا دی، ورنہ اسے ڈر تھا کہ ہینا اسے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھ کر اسے نفرت کرے گی۔ ایک اور بات بتاؤں گل، مجھے لگتا ہے کہ میرے بھیا تم سے محبت کرتے ہیں۔ ہینا شرارت سے بولی تو گل کے رخسار سرخ پڑ گئے اور اس کی پلکیں لرز اٹھی۔ لب چبائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو ہینا مشکل اپنی ہنسی روکنے لگی۔ اچھا چلو باتیں کرتے ہیں، نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، دوستانہ لہجے میں کہتی ہینا اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے آگے بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، میرا تو سر پھٹ جائے گا، میں اس گھنی مسینے کو چھوڑوں گی نہیں، اس کی اتنی جرت جو ماہر پر ڈورے ڈالے۔ بنا نوک کے وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور آتے ہی چیخنا شروع کر دیا تھا۔ فون پر مصروف آفتاب نے نہایت ناگواری سے شبنم کی اس حرکت کو دیکھا اور بولا، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ نہ خود سے ایک جگہ چین سے بیٹھتی ہو، نہ دوسروں کو ٹکنے دیتی ہو۔ اب کیا آفت آ چکی ہے جو اتنی رات چڑھے میرے کمرے میں دن دھراتی پہنچ چکی ہو؟ آفتاب نے بھی بنا کوئی لحاظ کی اسے جھاڑ پلا دی تھی۔ تم جانتے ہو آفتاب، وہ گل ابھی ماہر کے کمرے سے نکل رہی تھی اور ماہر کو دیکھو، وہ تو فدا ہی ہوا جا رہا تھا اس کے اوپر۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ تو آفتاب نے کہا، نہیں شبنم، جو بھی ہو ماہر ایسا ہرگز نہیں۔ آفتاب کو ماہر سے لاکھ لگتی ہو مگر اس کے کردار کی گواہی تو وہ اپنے بہن کے سامنے دے ہی سکتا تھا۔ ہاں بالکل، ماہر ایسا نہیں، لیکن وہ تو ہے نا ایسی۔ اب کہ وہ باقاعدہ آنسو کے ساتھ رونے لگی تو اس نے کہا، اچھا اب رو مت، میں نے آج شام ماہر کو فون پر کہتے سنا تھا وہ کسی سے کل یہیں گھر پر ملے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں گل کا کوئی بندوبست تو نہیں کر رہا، یا پھر ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ بات کرتے کرتے آفتاب کے چہرے پر شیطانیت جھلکنے لگی تو شبنم نے بھی پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ہارون کے آنے پر ماہر نے مسکرا کر اسے کہا، کیا لوگے، چائے یا کافی؟ ہارون کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دوڑ گئی اور اس نے کہا، کولڈ ڈرنک۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ماہر کا لیکچر شروع ہو جائے گا کہ اتنی ٹھنڈ میں یہ بد احتیاطی اچھی نہیں، بیمار پڑ جاؤ گے، تمہاری ماما پریشان ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ہارون کے لیے کس قدر حساس تھی، اور ہوا بھی یہی۔ ہارون نے اس کے لیکچر کو خوب انجوائے کر کے اینڈ پہ کافی منگوا لی تھی۔ ماہر اس کی ڈٹائی پر نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اچھا ہاں بول، کیا بات کرنی تھی تجھے؟ ہارون اب کے بار موضوع پہ آیا تو اس نے کہا، یار بہت بڑی پرابلم ہے اور مجھے تیری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ ماہر کچھ پریشان سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس چھپے شبنم اور آفتاب الرٹ ہو گئے۔ وہ تو اسی چیز کے انتظار میں تھے۔ ہاں تو بول نا میرے یار، کیا ہوا ہے، خاموش کیوں ہے؟ یار کچھ دن پہلے مجھے رات کے وقت ایک لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی ملی، بہت ہی بے سہارا اور بری حالت میں تھی، اور اس سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ زمانہ قدیمی سے تعلق رکھنے والی ہو جیسے۔ ماہر گل کی بونگریاں یاد کر کے مسکرایا۔ اچھا پھر اس کا نام کیا تھا؟ اوزے گل۔ اس کا اوزے گل ہے نا؟ ہارون نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی تو اس نے کہا، ارے تجھے کیسے پتا؟ ماہر تو حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ یار اس لڑکی کے انکل اس وقت میرے گھر پر ہیں اور میری حفاظت میں ہیں، اور ان کی زبانی میں ساری کہانی سن چکا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ دونوں سیم ہیں۔ ہارون نے اطمینان سے اس کے سر پر بم پھوڑا تو ماہر دنگ رہ گیا۔ اسی وقت ہینا لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہینا چیزیں ٹیبل پر سیٹ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اچھا اس کے انکل تیرے پاس ہیں، اور اس کے موم اور ڈیڈ؟ ماہر اب بیتابی سے ہارون سے پوچھ گچھ شروع کر چکا تھا۔ باہر بیٹھے شبنم اور آفتاب کے کان پوری طرح کھڑے ہو چکے تھے۔ ہارون نے ایک نگاہ بھاپ اڑاتی کافی کے مگ پر ڈالی اور بولا، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ او نو! ماہر کے منہ سے ایک دم دکھ بھری آہ نکل گئی۔ مارے صدموں کے کچھ لمحوں کے لیے تو اس کی زبان ہی گنگ رہ گئی۔
مجھ سے جب تک ہو سکے گا میں گل سے یہ بات چھپاؤں گا. وہ تو پہلے ہی بہت ہرٹ ہے اور اب مزید یہ سہ نہیں پائے گی. اس نے دل ہی دل میں سوچا. پھر کچھ لمحوں کے لیے وہاں خاموشی رہی اور ماہر پھر بولا, یار اب پھر کیا کرنا ہے؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کیوں؟ تم تو پولیس میں ہو نا؟ ماہر ہارون کی بات پر حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا. یار وہ ایریا میرے انڈر نہیں ہے. مجھے فوری طور پر اپنا ٹرانسفر کروانا ہوگا اور تم جانتے ہو کہ اس میں کافی وقت لگ جائے گا. ہارون کے بتانے پر ماہر سوچ میں پڑ گیا اور بولا, سفارش سے جلدی کام ہو سکتا ہے. ماہر مسکرا کر کہنے لگا تو اس نے کہا, میں کسی سے بھیک نہیں مانگنے والا. ہارون کے چہرے کے تاثرات بگڑے تو ماہر نے کہا, ابے یار الٹا سیدھا مت سوچ. ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت تو نہیں. اپنا جگری یار ہے نا جان یوسف, اس کی سفارش ہی کافی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. ہارون کے چہرے پر چمک دوڑ گئی. ایسا کرو, مجھے گل کے گاؤں کا ایڈریس نوٹ کروا دو. ماہر نے سیل فون نکالتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا. اس کے ساتھ ساتھ آفتاب کے ہاتھ بھی اپنے فون کی طرف رینگے تھے. ماہر نے ایڈریس نوٹ کر کے فون ٹیبل پر رکھا اور ہارون کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا. آفتاب اور شبنم کے چہرے پر کامیابی کا جشن ٹھاٹھے مار رہا تھا. اب اس ایڈریس کا غلط استعمال انہیں کس طرح کرنا تھا یہ دونوں وہ اچھی طرح جانتے تھے. گل کے نصیب پھر سے پھوٹنے کو تھے. اب اگلے دن ماہر مسکراتا ہوا اپنی ماں سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا. کیسی ہیں ماما؟ دادو کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا, پر تمہاری دادو کی طبیعت بالکل نہیں سنبھل رہی. کھانا پینا بھی بند ہے اور ڈاکٹرز بھی امید چھوڑ چکے ہیں. بس تم دعا کرو. اب ہمنا بیگم اداسی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی. ان کے لہجے سے جھلکتی نمی ماہر کی سماعتوں سے چھپی نہ رہ سکی. ماما پلیز ڈونٹ کرائی. آپ جانتی ہیں نا کہ ہنا کتنی حساس ہے. اگر اس کو سنگین حالات کی ذرا سے بھی بھنک پڑی نا تو اس نے رونا شروع کر دینا ہے. وہ اب اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا تو ہمنا بیگم نے فوراً آنسو پہنچ لیے. 2-4 باتیں کرنے کے بعد اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی. ہمنا بیگم اتنی ٹینشن میں تھی کہ گل تو انہیں یاد ہی نہ رہی. وہ کمرے سے نکلنے کے لیے واپس مڑا مگر اپنے پیچھے آنکھوں میں پانی بھرے کھڑی ہنا کو دیکھ کر اس کے اپنے قدم رک گئے. بھائی کیا ہوا ہے دادو کو؟ ہنا کے لب ہلے تو ماہر نے فوراً بات بدلنے کے لیے کہا, او آئس کریم کھائے گی کیا میری گڑیا؟ ماہر نے باہر پڑتی ٹھنڈ کو اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا, کیونکہ اس کی بہن کے آنسو ناقابل برداشت تھے اس کے لیے. اب کہ ہنا کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ میں بھی پانی بھر آیا. 2 کھاؤں گی, 1 نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بھیا گل کو بھی ساتھ لے آؤں؟ وہ جلدی سے آنسو پہنچتے ہوئے بولی, ہاں سب کو لے آؤ. کیا بھیا, شبو ماسو اور بدتمیز آفتاب کو بھی؟ ہنا کے چہرے کے زاویے بگڑے تو وہ کہنے لگا, بری بات ہے نا, وہ جیسے بھی ہیں ہمارا ان سے خون کا رشتہ ہے. چاچو کی تربیت دادو نے بہت اچھی کی مگر چاچی کے آتے ہی چاچو سب بھول گئے. اگر چاچی ان دونوں کو بچپن سے ہی کنٹرول کرتی تو آج ان کے بچوں کو یہ القابات نہ مل رہے ہوتے. اب آپ جاؤ اور ان سب کو ریڈی ہونے کو کہو. میں ابھی ایک چھوٹا سا کام نمٹا کے آتا ہوں. وہ بہن کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا جبکہ ہنا اس کی ہدایت پر عمل کرتی سب کو تیار ہونے کا کہنے چلی گئی. بازار پہنچ کر شبنم نے گل سے پوچھا, گل تم بتاؤ تم کون سا فلیور لوگی آئس کریم کا؟ شبنم جانتی تھی کہ گل یہاں کی الف بے سے بھی واقف نہیں. آئس کریم فلیورز کی تو دور کی بات ہے. گل تو حسب معمول ایک لمحے میں ہی گھبرا گئی تو ہنا شبنم کی مکاری جو جان چکی تھی فوراً بولی, اس کی ضرورت نہیں ہے, گل وہی کھائے گی جو میں اور بھیا کھائیں گے. تم بس اپنی فکر کرو. گل تشکر بھری نظروں سے ہنا کو دیکھنے لگی تو ماہر نے ایک نظر گل کے سراپے پر ڈالی. پنک شارٹ شرٹ اور سفید پاجامے میں سر پر سلیقے سے حجاب جمائے اور لبوں پر ہلکا سا گلوز لگائے وہ اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگی. گل اپنی شرٹ کو نیچے کھینچ کر بار بار لمبا کرنے کی کوشش کرتی اور وہ ماہر کو خاصی بے چین بھی لگی. یہ سب کچھ اس نے ہنا کی ضد پر پہنا تھا. وہ تو نہیں ہنا جی, میں نہیں جانا چاہتی, میں یہ نہیں پہننا چاہتی کی رٹ لگائی ہوئی تھی جبکہ ہنا بس گل جی آپ کو جانا ہی ہوگا کی صدائیں مسلسل اس کی صداؤں کے بدلے لگا رہی تھی. بیچاری گل مجبور ہوگی اور کر بھی کیا سکتی تھی. ماہر نے ہاتھ مار کر اپنی جیکٹ کی جیب تھپتھپا کر کسی چیز کے ہونے کا یقین کیا.
شبنم نے مارے سسپنس کی اس کی طرف جھانکا تو وہاں اسے ایک چھوٹی سی لال مخملی ڈبیا کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس نے سوچا کیا ماہر کسی کو پرپوز کرنے والا ہے، مگر کس کو؟ کہیں اس گل کو تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر تپش کی لپیٹیں اٹھنے لگی، ایک بے چینی اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ آئس کریم آ چکی تھی اور سب ہی کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اب گل کا یہ حال تھا کہ وہ جتنی بار آئس کریم سپون میں ڈال کر منہ تک لے جانے کی کوشش کرتی، وہ یا تو واپس باؤل میں جا پڑتی یا ٹیبل پر گرتے ہی جام شہادت نوش فرما جاتی۔ شبنم اور آفتاب کی دبی دبی ہنسی پر ان دونوں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں گل کے سرخ چہرے اور شبنم اور آفتاب کی طنزیہ ہنسی پر ماہر کے تاثرات تن گئے اور حنا گل کا رخ اپنی طرف کر چکی تھی۔ سنو گل، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی اور تم مجھے۔ میں نے سنا ہے کہ مل بانٹ کر کھانے سے پیار بڑھتا ہے اور حاسدوں کا خون فری میں جلتا ہے، اوکے؟ حنا کے کہنے پر گل نے بے چارگی سے سر ہلا دیا، جبکہ شبنم اور آفتاب اپنے اوپر کیے گئے طنز کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ حنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے ایک سپون اس کے منہ میں ڈالا اور کہا، چلو اب تمہاری باری گل۔ گل کو لگا کہ اب تو وہ پل صراط پر کھڑی ہے۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے سپون باؤل میں گھمایا اور اس کی اوقات سے زیادہ بھر کر اسے حنا کی طرف بڑھایا۔ حنا سمجھ گئی کہ وہ یہی غلطی کرتی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سپون کا وزن کچھ ہلکا کیا، یعنی کچھ آئس کریم واپس باؤل میں ڈالی اور پھر منہ میں ڈال لیا۔ گل کو وہ سمجھا چکی تھی۔ چلو گل، اب تم اپنا کھاؤ اور میں اپنا کھاتی ہوں۔ گل نے بھی خوشی سے سر ہلا دیا اور اب وہ کافی اعتماد سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ ماہر نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی جو گل کے ساتھ باتیں کرتی اس کا دل بھی بہلا رہی تھی۔ آفتاب بھی شبنم کے ساتھ باتوں میں لگا تھا، مگر شبنم کا دھیان ابھی تک ماہر کی جیکٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ گل اکیلی اس وقت لان میں کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ دل اماں ابا کی یاد میں بری طرح بے چین تھا۔ حنا اپنی کسی دوست کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ اس نے گل کو بہت بار ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ ماہر اس وقت کمرے میں بیٹھا کوئی کیس سٹڈی کر رہا تھا۔ اتنے میں شبنم کی آواز پر گل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ارے گل، یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ باتیں کرو۔ شبنم سے باتیں کرنا خود کو ذلیل کروانے کے مترادف تھا۔ اس سے پہلے کہ گل اس سے انکار کا بہانہ ڈھونڈتی، شبنم اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ بولے جا رہی تھی، جبکہ گل ہاں ہوں کرتی یہاں سے نکلنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ شبنم نے کہا، گل یہ دیکھو میری انگوٹھی کیسی ہے؟ وہ گل سے پوچھ رہی تھی۔ گل نے کہا، بہت اچھی ہے۔ گل نے پورے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ بولی، ہاں تمہیں پتہ ہے یہ مجھے ماہر نے پہنائی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے ہماری منگنی پر۔ شبنم نے دھڑلے سے جھوٹ بولا تو گل نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ماہر اور شبنم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک ہونے والے ہیں؟ تو پھر ماہر جی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور ان کا وہ انداز، وہ باتیں کرنا، کیا سب جھوٹ تھا؟ وہ اندر ہی اندر خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ ہیلو گل، کہاں کھو گئی ہو؟ کیا مبارکباد نہیں دو گی؟ جی بہت مبارک ہو شبنم جی، سدا سکھی رہو جی آپ۔ گل نے ہمیشہ کی طرح سادہ لہجے میں کہا تو وہ بولی، اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد گل نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے خشک کیے اور گہری گہری سانسیں لے کر خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ وہ عجیب سی وحشت کا شکار ہونے لگی تھی۔ ارے گل، تم کیسی ہو؟ آفتاب کی آواز پر گل کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور پھر اسے وہیں دروازے پر کھڑا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفتاب کی عجیب نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس کی جان ویسے ہی جاتی تھی، اور اس کی ہاتھ پکڑنے والی حرکت تو وہ ہرگز نہیں بھولی تھی۔ تبھی تو وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس کے جانے پر آفتاب غصے سے سوچ رہا تھا۔ پہلے جس خیال سے وہ ہچکچا رہا تھا، اب وہی خیال اس کی ضد بن چکا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی؟ ماہر نے آفتاب کو سوٹ کیس تیار کرتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ میرے ایک فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، میں نے لاہور تک جانا ہے۔
آفتاب نے کپڑے رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بتایا۔ اچھا، لاہور تک تمہاری دوستیاں کب سے پہنچ گئیں؟ ماہر کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرا فرینڈ اسلام آباد کا ہے مگر لڑکی لاہور کی ہے تو وہیں جانا ہوگا۔ آفتاب قدرے ناگواری سے بولا۔ تو کیا تم نے اپنے ممی اور ڈیڈ سے پرمیشن لی ہے؟ ماہر نے ایک اور سوال داغا تو وہ بولا، ہاں لے لی ہے۔ ماہر نے تحمل سے اس کی بدتمیزی کو اگنور کر دیا اور پوچھا، اچھا کتنے دن تک آ جاؤ گے؟ آفتاب کو لگا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا مگر اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور کہا، 2 دن تک۔ 2 دن مطلب 2 دن، 1 دن بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اس کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے ماہر اینڈ پہ بھی اسے جلانا نہیں بھولا تھا۔ اس کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر آفتاب زہر خندہ لہجے میں اس کی پشت پر بڑبڑایا تھا، جیسے باپ ہو میرا یہ۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت اس میں ہرگز نہیں تھی۔ مسینی، 1 کپ چائے ملے گی کیا؟ ماہر گل کو ڈھونڈتا ہوا کچن تک آیا۔ وہاں وہ چیئر پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ جی صاحب، میں ابھی بناتی ہوں۔ اپنی سوچوں کا تسلسل ٹوٹنے پر وہ گڑبڑا کر اٹھی اور چولہے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ماہر مسکرا کر سر ہلاتا فون پر بزی ہو گیا۔ گل چوری چوری اس سنگ دل کو دیکھنے لگی جس کا دھیان ذرا بھی اس پر نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شبنم جی کتنی خوش نصیب ہیں جن کے نصیب میں ماہر لکھے گئے ہیں۔ کافی دیر انہی سوچوں میں گزر گئی تو ماہر نے اسے کہا، ہیلو، کہاں گم ہو؟ چائے ابل رہی ہے۔ وہ یک لخت ہوش میں آئی اور قدرے شرمندگی سے چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہر بھی فون چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا ہوا گل؟ کہاں گم ہو آج کل؟ نظر بھی نہیں آتی۔ وہ اس سے بات کرنے کی خاطر خوش دلی سے گویا ہوا تو گل رخ پلٹے چائے پھینٹنے لگی۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ ہرگز ماہر کو اپنے حواسوں پر طاری نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بھی ایماندار تھی، معصوم اور صاف دل۔ ماہر جی، جتنی جلدی ہو سکے میرے اماں ابا سے مجھے ملوا دے۔ کپ اس کے سامنے رکھتی وہ ہموار لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی اور ذرا سی بھی لچک اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ ماہر نے اسے روکنے کی خاطر اس کے دوپٹے کا پلو پکڑنا چاہا مگر وہ جا چکی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ماہر بھاپ اڑاتی چائے کے کپ کو دیکھتا حیران سا سوچتا رہ گیا۔